میاں والی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سلمان احمد لون کی زیر صدارت محکمانہ سیلابی صورتحال بارے اجلاس میں پی ڈی ایم اے کی جانب سے ممکنہ سیلابی صورتحال سے بچاؤ کے سلسلے میں جاری کردہ ایجنڈے کا جائزہ لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال نے سیلاب سے بچاؤ بارے انتظامات اور ایمرجنسی آلات بارے بریفنگ دی۔ ایکسین اریگیشن میاں والی اور کالا باغ ڈویژن نے دریائے پشتوں اور سوپر دریاؤں میں پانی کی موجودہ صورتحال بارے بریف کیا۔ اے ڈی سی جی نے محکمہ نہار کے افسران کو ہدایت کی کہ دریائے پشتوں اور سوپر کی انسپیکشن رپورٹ ڈی سی آفس اور متعلقہ اتھارٹی کو بھجوائی جائے۔ ریسکیو موک ایکسائز کا پلان اگلے اجلاس میں پیش کریں۔ خطرناک بلڈنگز اور فلڈ ریلیف کیمپس کے مقامات کے سروے کو بھی بروقت یقینی بنایا جائے۔ محکمہ نے ایمرجنسی آلات کو چیک کر کے فنکشنل رکھیں اور تاکہ مانسون سیزن میں سیلابی صورتحال پیدا ہو تو لوگوں کو تحفظ دیا جا سکے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ شعیب رضا خان اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران کے اجلاس میں شرکت کی۔ اب رخ کریں گے رحیم یار خان کا۔ رحیم یار خان میں ڈپٹی کمشنر خورم پرویز کا تحصیل صادق آباد کا دورہ۔ گھروں کی تعمیر کے منصوبے کے لیے مجوزہ اراضی کا ارادہ۔ تحصیل صادق آباد میں ستھرا پنجاب صفائی مہم کا آغاز۔ ڈپٹی کمشنر کا سندھ پنجاب بارڈرز کا دورہ۔ سمگلنگ کی روک تھام کے لیے سیکیورٹی اور انتظامی امور کا جائزہ۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ طالب حسین رندھاوا کی بریفنگ۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ مزدوروں کے لیے رہائشی کالونی تعمیر کی جائے۔ کم آمدن والے افراد کو حکومت پنجاب گھر تعمیر کر کے دے گی۔ ڈپٹی کمشنر خورم پرویز کا 6 ایکڑ پر محیط اراضی کا وزٹ۔ آپ کو اپڈیٹ کریں رحیم یار خان میں ڈپٹی کمشنر خورم پرویز کا تحصیل صادق آباد کا دورہ۔ اب رخ کریں گے علی پور کا۔ علی پور میں چیئرمین وزیر اعلیٰ نیو انیشیٹو کمیٹی نے اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس کل ڈی سی آفس میں ہوگا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر چیف آفیسرز ضلع کونسل شرکت کریں گے اور سبطین بخاری چیئرمین وزیر اعلیٰ نیو انیشیٹو کمیٹی کا کہنا تھا کہ رمضان نگہبان پیکیج مستحق افراد میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ستھرا پنجاب کے تحت مظفر گڑھ ضلع کو گندگی سے پاک بنایا جائے گا۔ رمضان میں کم سے کم قیمتوں میں اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ ناجائز منافع خوری کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں چیئرمین وزیر اعلیٰ نیو انیشیٹیوز کمیٹی نے اجلاس طلب کر لیا۔ علی پور میں اجلاس کل ڈی سی آفس میں ہوگا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر چیف آفیسر ضلع کونسل شرکت کریں گے۔ ستھرا پنجاب کے تحت مظفر گڑھ ضلع کو گندگی سے پاک بنایا جائے گا۔ سبطین بخاری کا ایسا کہنا ہے رمضان میں کم سے کم قیمتوں میں اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ ناجائز منافع خوروں کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نیو انیشیٹو کمیٹی کا کہنا تھا کہ رمضان نگہبان پیکیج مستحق افراد میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ستھرا پنجاب کے تحت مظفر گڑھ ضلع کو گندگی سے پاک بنایا جائے گا۔ رمضان میں کم سے کم قیمتوں میں اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ ناجائز منافع خوروں کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا۔ ناجائز منافع خوروں کے خلاف بہاول نگر انتظامیہ ان ایکشن۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی 1683 پوائنٹس پر کارروائیاں۔ 30 ناجائز منافع خور گرفتار۔ 5 ایف آئی آرز کا اندراج کیا گیا۔ 77 دکانداروں کو 3 لاکھ سے زائد جرمانے عائد کیے گئے۔ شہری انتظامیہ کی ہیلپ 1718 پر شکایات درج کروائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ناجائز منافع خوروں کے خلاف بہاول نگر انتظامیہ ان ایکشن ہے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی 1683 پوائنٹس پر کارروائیاں۔ 30 ناجائز منافع خور گرفتار۔ 5 ایف آئی آرز کا اندراج کیا گیا، جبکہ 77 دکانداروں کو 3 لاکھ سے زائد جرمانے عائد کیے گئے۔ شہری انتظامیہ کی ہیلپ لائن 1718 پر شکایات درج کروائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ناجائز منافع خوروں کے خلاف بہاول نگر انتظامیہ ان ایکشن۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی 1683 پوائنٹس پر کارروائیاں۔ 30 ناجائز منافع خور گرفتار۔ 5 ایف آئی آرز کا اندراج کیا گیا۔ بہاول نگر میں 77 دکانداروں کو 3 لاکھ سے زائد جرمانے عائد کیے گئے۔ شہری انتظامیہ کی ہیلپ لائن 1718 پر شکایات درج کروا سکیں گے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے قاسم علی شیخ۔ جی قاسم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ قاسم علی شیخ سے آپ رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ناجائز منافع خوروں کے خلاف بہاول نگر انتظامیہ ان ایکشن۔ شہری انتظامیہ کی ہیلپ لائن 1718 پر شکایات درج کروا سکیں گے۔
ملتان میں ناجائز منافع خوروں نے آستینیں چڑھا لی، سلنڈر مافیا عوام کو لوٹنے کے لیے سرگرم ہو گئی۔ 800 والا سلنڈر 1500 اور 400 والا 800 میں فروخت ہونے لگا۔ ایل پی جی پہلے ہی مہنگی ہے، رہی صحیح کسر سلنڈر مافیا نے پوری کر دی، شہریوں کے چولہے ٹھنڈے پڑنے لگے۔ کی بار سلنڈر مافیا عوام کو لوٹنے کے لیے میدان میں آ گیا، سلنڈر کے ریٹ ہو گئے ڈبل، 800 والا سلنڈر 1500 اور 1500 والا 3000 میں فروخت ہونے لگا۔ شہری کہتے ہیں کہ حکومت سارے مافیا کو لگام ڈالے، ہر کس نے اپنی اپنی سرکس لگا رکھی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سلنڈر جو پہلے 800-1000 روپے کا تھا وہ اب 2500-2000 روپے کا مل رہا ہے۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، گیس کی قیمت پہلے 270 روپے تھی، اب وہ 310 روپے ہو گئی ہے۔ غریب آدمی گیس ڈلوائے یا سلنڈر لے۔ شہریوں نے بتایا کہ وہ سلنڈر خریدنے آئے ہیں، ریٹ اتنے زیادہ ہیں کہ ایل پی جی ڈلوائیں یا پھر دیگر ضروریات پوری کریں، حکومت مہنگائی کو کم کرے۔ رمضان سے زیادہ ہے سر، ٹھیک ہے نا، ہم سلنڈر یہاں پر لینے آیا ہے، پہلے اس کی قیمت 1200 تھی، اب انہوں نے اس کو 2500 کا کر دیا، 3000 کا کر دیا۔ دوسرا یہ کہ ہمارے جو گیس ہے وہ تو بالکل آتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، گیس بھی مہنگی ہوگی، سلنڈر بھی مہنگے ہو گئے سر، اور ہم حکومت پنجاب سے یہ اپیل کرتے ہیں مہربانی کر کے یہ مہنگائی کی طرف کنٹرول کرے اور غریب آدمی کو جینے کا حق دیں۔ شہریوں نے حکومت سے ایل پی جی اور سلنڈر سستے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ نادر مظہر، روہی، ملتان۔ جنوبی پنجاب میں ایل پی جی مافیا سرگرم، مظفر گڑھ، بہاولپور، رحیم یار خان اور ڈی جی میں ایل پی جی کی ٹرپل سینچری، فی کلو 340 روپے تک جا پہنچی۔ مہنگائی مافیا نے مظفر گڑھ کے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا، بجلی اور پیٹرول کے بعد ایل پی جی بھی مہنگی ہوگی، 50 روپے اضافے کے بعد ایل پی جی 300 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی۔ گھریلو اور کمرشل سلنڈرز مزید مہنگے ہو گئے۔ ایل پی جی ایسوسی ایشن ڈیلرز کا کہنا ہے کہ سپلائی معطل ہونے کی وجہ سے قیمت میں اضافہ ہوا، شہریوں نے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ بہاولپور میں ایل پی جی کی قیمت میں 10 سے 20 روپے اضافہ ہو گیا، مختلف علاقوں میں 330 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ ڈیلرز اور شہری دونوں ہی سراپا احتجاج ہیں، شہری کہتے ہیں کہ بھاری بل بھی ادا کریں اور مہنگی ایل پی جی بھی خریدیں، ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ رحیم یار خان میں ایل پی جی 40 روپے مہنگی ہو کر 310 روپے میں فروخت ہونے لگی، گھریلو سلنڈر 3450 اور کمرشل سلنڈر 13000 روپے کا ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ سوئی گیس پہلے ہی نایاب ہے، اب ایل پی جی خریدنا بھی مشکل ہو رہا ہے، گھر کا چولہا کیسے جلائیں؟ دکانداروں کا کہنا ہے کہ سارے فساد کی جڑ کمپنیاں ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ڈیرہ غازی خان میں ایل پی جی 330 روپے میں فروخت ہونے لگی، شہریوں کا کہنا ہے ایل پی جی دن بدن مہنگی ہو رہی ہے، حکومت اس کی قیمت فوری کنٹرول کرے۔ ماہ سیام کی آمد کے ساتھ ہی ناجائز منافع خور سرگرم، ہارون آباد اور عیسیٰ خیل میں مہنگائی کا جن بے قابو، خیر پوٹرا میں والی کے شہری سستے رمضان بازار سے محروم۔ ہارون آباد کے تاجر رمضان کی برکتیں سمیٹنے میں مصروف، سبزیاں اور پھل شہریوں کی پہنچ سے کوسوں دور۔ سیب 100 روپے اضافے کے بعد 350، اسٹرابری 400، کنو 250 روپے کلو فروخت ہونے لگے، کھجور 600، خربوزہ 250 روپے میں دستیاب ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں مہنگے داموں پھل خرید کر سستے نہیں بیچ سکتے، شہری کہتے ہیں خود ساختہ مہنگائی پر فوری قابو پایا جائے۔ ماہ سیام میں مہنگائی کا جن بے قابو، عیسیٰ خیل میں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں ہو شبہ اضافہ، عوام کے بعد دکاندار بھی مہنگائی کے ہاتھوں پریشان، شہریوں نے حکومت سے فوری طور پر مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ کر دیا۔ خیر پور ٹامے والی میں سستا رمضان بازار ہی نہیں لگایا گیا، شہری اشیاء خود و نوش مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں، کہتے ہیں بازار سے مہنگی اشیاء نہیں خرید سکتے، فوری رمضان بازار لگایا جائے۔ احمد پور شرکیہ انتظامیہ گراں فروشوں کے خلاف متحرک، مختلف مقامات پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کے چھاپے، خود ساختہ مہنگائی کرنے والے دکانداروں کو جرمانے، دکانداروں کا کہنا تھا کہ حکومت بڑے ڈیلرز کا ریٹ بھی چیک کرے۔ مالک علی ذوالقرنین اوان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لیا تعینات، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شیخ سجاد مدت پوری ہونے پر ریٹائرڈ ہو گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مالک علی ذوالقرنین اوان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لیا تعینات، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شیخ سجاد مدت پوری ہونے پر ریٹائرڈ ہو گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اہم خبر کے حوالے سے، مالک علی ذوالقرنین اوان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لیا تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ملتان میں کمشنر ماہ رمضان میں بے سہارا بچوں کی خوشیوں میں شریک، کمشنر مریم خان کا ایس او ایس ویلیج کا دورہ، کمشنر نے بے سہارا اور یتیم بچوں کو کپڑوں کے تحائف پیش کیے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بے سہارا بچوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں، انتظامیہ ایس او ایس ویلیج کے شانہ بشانہ ہے۔ کمشنر بہاولپور کے زیر صدارت ٹریفک مینجمنٹ بارے اعلیٰ سطحی اجلاس، کمشنر نے شہر کی مصروف شاہراہات پر تجاوزات طلب کر لی ہیں، شہر کے تمام ٹریفک سگنلز کو فعال کیا جائے، ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اختیار کی جائے، کمشنر کا ایسا کہنا ہے۔ اجلاس میں آر پی او سمیت محکموں کے افسران شریک۔
ملتان میں ایس ایس پی آپریشن ارسلان زاہد نے اپنے آفس میں کینٹ ڈویژن میں ڈویژنل افسران کے ساتھ میٹنگ کی۔ کینٹ ڈویژن کے تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ او میٹنگ میں شریک ہوئے۔ ملتان میں ایس ایس پی آپریشن ارسلان زاہد نے اپنے آفس میں کینٹ ڈویژن کے ڈویژنل افسران کے ساتھ میٹنگ کی۔ کینٹ ڈویژن کے تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز میٹنگ میں شریک ہوئے۔ کینٹ ڈویژن میں کرائم کی موجودہ صورتحال اور پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ تمام افسران کو ہدایت تھانوں میں آنے والے شہریوں کے ساتھ مہذب طریقے سے پیش آئیں، ان کے مسائل حل کریں اور انصاف کی فراہمی فوری یقینی بنائیں۔ ملتان میں ڈسٹرکٹ میں پنجاب پولیس کانسٹیبل، لیڈی کانسٹیبلان، ڈرائیور کانسٹیبلان، ٹریفک اسسٹنٹ اور لیڈی ٹریفک اسسٹنٹ کی بھرتی کے لیے جسمانی پیمائش کا ریویو بورڈ کا عمل جاری ہے۔ چیئرمین ریویو بورڈ آر پی او سہیل چودھری کی نگرانی میں ریویو بورڈ کا عمل جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ملتان میں ڈسٹرکٹ میں پنجاب ٹریفک اسسٹنٹ کی بھرتی کے لیے جسمانی پیمائش کا ریویو بورڈ کا عمل جاری ہے۔ ڈی جی خان میں محکمہ پولیس کی بھرتیاں شروع، کانسٹیبلان، ڈرائیور کانسٹیبلان اور ٹریفک اسسٹنٹ کی سیٹیں موجود۔ درخواست دینے والے امیدواران کے لیے خصوصی ریویو بورڈ جاری ہے۔ آر پی او کا بطور چیئرمین ریویو بورڈ تمام مراحل مکمل نگرانی کامیاب قرار دیے گئے ہیں۔ 126 امیدواروں کا دوڑ کا امتحان، دوڑ میں حصہ لینے والے امیدواران میں سے 86 کامیاب قرار پائے ہیں۔ ڈرائیور کانسٹیبلان کی سیٹ پر اپلائی کرنے والے 3 امیدواران کامیاب امیدواران کا ڈرائیونگ اور ٹریفک سائن ٹیسٹ کا انعقاد ہوا ہے۔ آر پی او سجاد حسن خان کا کہنا تھا کہ بھرتی کی سخت نگرانی اور ویڈیو ریکارڈنگ کی جا رہی ہے۔ بھرتی کے تمام مراحل میں میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ محنت، قابلیت اور میرٹ کی بنیاد پر ہی امیدواران کو بھرتی کیا جائے گا۔ اب رخ کریں گے سرگودا کا۔ سرگودا پولیس بھرتی ریویو بورڈ کا انعقاد۔ ریویو بورڈ کے چیئرمین آر پی او شارق کمال صدیقی کی شرکت، ایس پی اظہر یعقوب اور محمد اختر جویا کی بطور مہمان شرکت۔ سرگودا کے 157 میاں والی کے 67 امیدواروں نے حصہ لیا۔ ریویو بورڈ میں 4 امیدواران کامیاب قرار پائے گئے۔ آر پی او کا کہنا ہے کہ تمام امیدواران کو یکساں مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ ملتان میں سی پی او صادق علی کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد۔ شہریوں نے سی پی او کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ شہریوں کے مسائل میرٹ پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ سی پی او کا کہنا تھا کہ افسران شہریوں کو شکایت کا فوری ازالہ کر کے رپورٹ پیش کریں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ملتان میں سی پی او صادق علی کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد۔ شہریوں نے سی پی او کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ شہریوں کے مسائل میرٹ پر حل کرنے کے احکامات جاری ہیں۔ اب رخ کریں گے لیاقت پور کا۔ لیاقت پور میں محکمہ پبلک ہیلتھ کا میٹھے پانی کی پائپ لائن پھٹنے کا معاملہ ہے۔ محکمے نے پی ٹی سی ایل کی 40 فٹ سے زائد کی کیبل کاٹ ڈالی۔ پبلک ہیلتھ نے پی ٹی سی ایل کا لاکھوں کا نقصان کر دیا۔ کیبل کاٹنے کے باعث متعدد علاقے سروس سے محروم۔ کمپنی ملازمین کا کہنا تھا کہ آئے روز محکمہ پبلک ہیلتھ کیبل کاٹ دیتا ہے، جس کے باعث کمپنی کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔